بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نیشنل فسکل پیکٹ ہوا ہے, حکومت اس سے اچیو کیا کرنا چاہتی ہے؟ چونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ این ایف سی کے تحت صوبوں کے جو مالی ان کو حصہ ہے اس میں تو کمی نہیں ہو سکتی. نیا این ایف سی آپ کو پتہ ہے کنسنسس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو یہ ہے کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ریورس ہوں. یہ نیشنل فسکل پیکٹ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک نیا نام دیا گیا ہے, لیکن یہ کوشش جو ہے صوبوں سے وسائل حاصل کرنے کا پہلے بھی چلتا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہر صوبہ جو ہے وہ سرپلس بجٹ بنائے. جی بالکل. تو جب صوبے سرپلس بجٹ بنائیں گے تو نیشنل ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. جی تقریباً 1% آف جی ڈی پی کے لگ بھگ رکھا ہوا ہے. جی لیکن وہ ہوا نہیں. صوبے بجٹ میں تو رکھ دیتے ہیں سرپلس, لیکن جب وہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے تو وہ سرپلس غائب ہو جاتا ہے. جی. ایک اور کوشش انہوں نے 9th NFC کے دوران کی. فائنانس منسٹر نے ایک پیش کیا پروپوزل کہ جو ہر ڈویزبل پول ہے, یہ 2016 کی بات کر رہے ہیں سر؟ تقریباً جی, اس میں سے 7% جو ہے نکال دیا جائے وفاق کے لیے, اور جو بچے گا 92% 93% اس کو شیئر کر لے وفاق اور صوبوں سے. سیکیورٹی اور فاٹا کے نام پہ کیا تھا. وہ سیکیورٹی کے اور فاٹا گلگت بلتستان کے نام پہ. یہ 4% اور 3% ایسا ہی تھا, 7%. تو اس میں سب سے زیادہ مخالفت پنجاب نے کی, اس لیے کہ 1 روپے آپ کم کریں گے صوبوں کا تو پنجاب کا 52 پیسہ کم ہوگا. جی سر. بلوچستان کا 9 پیسے کم ہوں گے. تو سب سے زیادہ نقصان پنجاب کو ہے. تو پنجاب نے سب سے زیادہ مخالفت کی, اور انہوں نے وہ میٹنگ ہی پھر برخاست کر دی. اس نے کہا میری ایک اور میٹنگ ہے تو یہ بعد میں کریں گے, اور ابھی تک ہوئی نہیں. بعد نہیں آئی. اب موجودہ پلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اب آیا ہے نیشنل فسکل پیکٹ کے نام سے, یہی چیز ہے کہ جو وفاق کا خسارہ ہے اس میں صوبہ کیا دے گا. ٹھیک ہے سر. بس اس کا یہی نام ہے. بس 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ وہ تو خیر بہت مشکل ہے اس کو ریورس کرنا. آپ آئین کو ابالش ہی کر سکتے ہیں, چونکہ جو پارلیمنٹری پروسیس کے تھرو اس نے جانا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, آپ کہیں گے کہ 26 امینڈمنٹ بھی انہوں نے کروا ہی دیا. جی سر. لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ کرنے میں دونوں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی رضامندی اپنی تھی. پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی, 18ویں پیپلز پارٹی کی بھی تھی. نہیں, 18ویں ترمیم میں نہیں. 18ویں ترمیم میں تو ان کو نہ صرف اسمبلی کے اندر جو پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی پارٹیز ہیں, MQM ہے, ان کی جو مخالفت آپ کو ملے گی, لیکن جو سڑک پہ لوگ نکل آئیں گے وہ مینیج نہیں کر پائیں گے آپ. کیونکہ 18ویں ترمیم کو لوگ 73 کانسٹیٹیوشن سے زیادہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک اگر گیلانی صاحب یہ بڑا ضروری ہے پوچھنا سر, ابھی جو اس ٹائم ایک ڈیبیٹ ہے کہ مرکز زیادہ بہتر ٹیکس کلیکشن کر سکتا ہے یا صوبے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ انڈر دا کانسٹیٹیوشن جی ایس ٹی آن گڈس جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے, جی ایس ٹی آن سروسز صوبوں کے پاس ہے, پراپرٹی ٹیکس صوبوں کے پاس ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پلاٹس ہیں ان کو کیسے ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جا سکتا ہے اور کتنی گنجائش ہے؟ اور وقفے کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں امیروں کی تعداد بڑی کم ہے, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ پھر یہ کٹی جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ براڈن ہوگی. جی, یہ ہمیں بہت زیادہ دولت نظر آتی ہے, اس لیے کہ ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ دکھاوا کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسوں کا, جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے, امریکہ میں بھی نہیں ہے.
میں پڑھتا تھا امریکہ میں، ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑے انڈسٹریل فیملی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، وہ بھی ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام کرتا تھا، چونکہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ کچھ پیسے آپ نے اپنے خود جنریٹ کرنے ہیں. اس نے کہا ٹیوشن فیس میں دے دوں گا لیکن رہنے کے خرچہ آپ خود جنریٹ کرو. تو وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا، برتن بھی دھوتا تھا. تو وہ ہمارے یہاں جو ہے ایسا نہیں ہے، لیکن تعداد امیروں کی بہت کم ہے. آپ کراچی لے لیں، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے 60% جو مکانات ہے وہ اتنے خستہ حال ہے جی سر کہ اس کا پراپرٹی ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے. حیدرآباد میں بھی 80%. باقی سندھ کے شہر میں تو 5% مکانات ہے جس سے آپ پراپرٹی ٹیکس لے سکتے ہیں، باقی تو سب کھندرات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پراپرٹی ٹیکس کہاں سے لیں گے؟ اور سر یہ جو پلاٹس ہیں، پلاٹ تو دیکھیں نا، وہ تو ستے بازی کا پلاٹ ہے نا. جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز ہیں، یہی پلاٹ کو رکھتے ہیں، خریدتے فروخت کرتے ہیں. 4 پراپرٹی ڈیلر مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں. ایک دوسرے سے خریدتے ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے. میں اور آپ اگر پلاٹ لینے گئے تو ہمیں مہنگا ملتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، تھیوریٹیکلی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے. بالکل خریدنے جائیں تو مہنگا، بیچنے جائیں تو سستا. جی. تو اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کے 2-3 ڈیلرز مل کے کہتے ہیں کہ ذرا بڑھاتے ہیں، تو جو 100 روپیہ کا شیئر ہے وہ یہ خریدنا شروع کرتے ہیں. بڑھتے یہ 250 ہو گیا. جب 130 140 150 ہوا تو آپ اور میرے جیسے لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جی اسٹاک مارکیٹ اچھا ہو رہا ہے، چلو ہم بھی کچھ خرید لیں. تو 100 روپیہ کا ہم نے 150 روپیہ کا خرید لیا. وہ 175 پہ پہنچا، تو یہ جو 100 روپیہ کا انہوں نے خریدا ہے یہ آہستہ آہستہ بیچنا شروع کرتے ہیں. جی 100 روپیہ کا لے کے 175 کا بیچتے ہیں. جب بیچنا شروع ہوتا ہے تو قیمت گرنی شروع ہوتی ہے. ہم چونکہ اخبار فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیمت گر رہی ہے، بیچو. تو جنہوں نے 150 کا خریدا وہ 140 کا بیچتے ہیں. جی. بیسیکلی تو ایک ٹریپ ہے یہ نا جی، لوگوں سے پیسے نکلوانے کا اس ٹریپ کو ہے. انسائڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں. اور پاکستان کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے، اگر امریکہ میں یہ کام کرے تو جیل میں ہوں گے. اچھا ڈیفینیٹلی اسی یہاں کام کرتے ہیں نا. جی. تو ابھی چلیں، تھینک یو. یہ اب تھوڑا سا آپ نے جو شروع میں بات کی ڈاکٹر صاحب سیکنڈ سیگمنٹ میں کہ ہم دونوں طرف پاؤں رکھنا چاہ رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے، چائنا اور امریکہ. ابھی بہت زیادہ انحصار ہمارا چائنا پہ ہے، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، بھی کوشش بھی کرتے بھی ہیں. لیکن ابھی اس حد تک ہمیں کامیابی نہیں مل رہی. ایک تو وجہ شاید امریکہ بھی ہے جس طرح آپ نے فرمایا، دوسرا ان کے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنیز ابھی بھی اس طرح سے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، یا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ آ جائے وہ آ سکتی ہے؟ آپ نوٹ کریں گے کہ اس وقت سی پیک کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. اس کا تو پارٹ 2 چلانا چاہتے ہیں. نیا سبجیکٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نیو اسٹار از سعودی عربیہ. جی. $20 ارب کا انویسٹمنٹ. اچھا 20 کے 20. ہاں جی ٹھیک ہے نا، 20 ایسے ہی کچھ. تو وہ سی پیک کا ان کو پتہ ہے کہ یہاں ہم بہت زیادہ اس پہ آگے نہیں چلیں گے. جب حفیظ شیخ فائنانس منسٹر تھے اس وقت ہی سی پیک پہ بریک لگا دیا گیا تھا. اور رزاق داؤد نے تو سی پیک کے خلاف ایک پبلک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. ہی واز ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر. شروع میں جب عمران خان کی حکومت آئی تھی، اس وقت آپ گورنمنٹ کے پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر کیا جائے گا. تو چائنیز جو ہے وہ بڑی سلجھی ہوئی قوم ہے، سبھی ایسے ہی ہے میرے خیال میں ہمارے علاوہ. ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں. ان کے آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کو ایک راستہ چاہیے ویسٹرن پروونسز سے. ان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی چاہیے، کیونکہ ان کو جو ان کے ویسٹرن پروونسز ہے، کاشغار وغیرہ، ان کو ڈیولپ کرنا ہے.
اور اگر ساؤتھ چائنا سی میں جنگ چلی تو ان کا یہی راستہ ہے دنیا سے وہ انٹری ایگزٹ جو ان کو کرنی ہے. ان کا کمپٹیشن انڈیا سے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا کانفرنٹیشن رہنا چاہیے، تبھی تو انڈیا کی بہت بڑی فوج ہمارے بارڈر پہ ہوگی اور چائنیز بارڈر پہ نہیں ہوگی. صحیح ہے سر. تو یہ ساری کیلکولیشنز انہوں نے کی ہوئی ہے، تو وہ پاکستان کو ابینڈن نہیں کریں گے. اور آئے دن جو ہم چائنیز کو مارتے ہیں وہ ان کے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. ان فیملیز کے لیے تو شدید نقصان ہے جس کو ہم مارتے ہیں. اور کراچی یونیورسٹی میں ہمارے سامنے چائنیز کو مارا ہے، ہمیں آج تک اس کا دکھ ہے کہ ہمارے گھر میں، کراچی یونیورسٹی میرا گھر ہے، آ کے انہوں نے مارا ہے چائنیز کو. تو لیکن امریکن بھی مرتے تھے افغانستان میں. ایک کہیں ملاقات ہو گئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا تمہارے تو بڑی ہر مہینے ایک امریکن مارا جاتا ہے. اس نے کہا دیٹس اے لو کاسٹ انٹرپرائز، وی کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ. تو آئی تھنک چائنیز کا بھی جو ورلڈ پاورز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کیا نقصان ہے اس سے. وہ کیلکولیشن ہم نہیں کرتے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ اس سے اندازہ لگا لینا، اگر ہم نے کیلکولیشن ٹھیک کی ہوتی تو آج کیپیسٹی ری پیمنٹس ایشو نہ ہوتا. ہم نے کیلکولیشن ٹھیک کی ہوتی تو گوادر پورٹ ریونیوز 9% حصے لے کر ہم نہ دے دیتے. بالکل. لیکن ابھی بھی چائنا بھی تو کچھ نہیں نکال پا رہا نا. بدقسمتی تو یہ بھی ہے. چائنا کا پرپز ایک لحاظ سے اچیو ہو چکا ہے. گوادر پورٹ چاہے 4 برتھ ہے صرف، لیکن فنکشنل ہے. گوادر سے کاشکار کا راستہ چاہے ویسٹرن روٹ نہیں بنا ہے جو بننا چاہیے تھا. ایسٹرن روٹ تو ہے، آلریڈی ہے. یہ جو کراچی سے پشاور اور کھنچراب تک کا سڑک ہے وہ تو بنی ہوئی ہے، تو وہ استعمال تو کر سکتے ہیں نا. لیکن سر ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ گوادر میں جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کی پوری پورٹ کی ہینڈلنگ کا، آپ کو پتہ ہے کہ 60 سے 100 ایکڑ زمین ایسی ہے جس پہ قبضہ ہے مختلف اتھارٹیز کا، اور وہ خالی نہیں کر رہے. نہیں جی، جب ضرورت ہوگی چائنیز کو تو وہ خالی کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ 60% کا زمین کا قبضہ کر رہے ہیں تو کراچی میں بھی یہی ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، اب ایس آئی ایف سی کا ابھی کس حد تک آپ کو اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے؟ اور یہ جو سعودی فائنانس سارا آپ ذکر کر رہے تھے، یہ بھی کہتے ہیں ایس آئی ایف سی کی کاوش ہے. تو یہ کس حد تک مڈل ایسٹ سے جو ہم توقع کر رہے ہیں، اور سعودی عربیہ سے اور کویت سے اور یو اے، کس حد تک آپ کے خیال میں مٹیریلائز ہو سکتی ہیں؟ سی پیک کے بارے میں بھی تو اسی طرح لانچ ہوا تھا نا. اب ایس آئی ایف سی بھی اسی طرح ہے. ایس آئی ایف سی کا بنیادی پرپس تھا یہی فارن انویسٹمنٹ لانا، اور یہ نہیں لا پائے ہیں. یہ سعودی عرب والے آئے ہیں، اعلانات کیے ہیں، دیکھنا ہے کون سے پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں کتنا یہ لگائیں گے پیسے، اس سے ایکسپورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف جیسے پچھلے 25 سال میں جتنی ایف ڈی آئی ہوئی ہے پاکستان میں، اس نے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں کیا، صرف ان کا جو پروفٹ ریمیٹنس میں بہت اضافہ ہو گیا جی، جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹس، ڈیویڈنڈز اور ریپیٹریشن آف پروفٹس. تو اگر سعودی انویسٹمنٹ اسی نوعیت کی ہے تو ہمیں تو فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا مزید بیلنس آف پیمنٹ انڈر پریشر آ جائے گا، مزید قرضے لینے پڑیں گے ہمیں آگے چل کے. اچھا سر، ایک چیز میں آپ کو، سر ابھی انویسٹمنٹ منسٹر آئے تھے ان کے، میں کنفیوز ہوا ہوں. وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرانے آئے ہیں یا اپنے ملک میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا خدشہ ہے کہ ان کا جو VN 2030 ہے، میرے خیال میں ان کا جو MBS کا، وہ اپنے ملک میں جوائنٹ وینچر کروانا چاہتے ہیں. سب وہ بالکل کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان بالکل نہیں آئیں گے. پاکستان تو اسمال چینج بھی نہیں دے سکتا ہے. پاکستان کیا انویسٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے. پاکستانی جو بزنس مین ہے
ان کے پاس ہمارے اسٹیٹ انٹرپرائز خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کیا انویسٹ کرے گا وہاں جا کے؟ اچھا سر، ایک چیز آپ ذکر کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ ضرور بات کریں. آپ کسینو اکانومی کی بات کر رہے تھے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو میکرو اکنامک پالیسی ہم نے بنائی ہے، ایک انڈسٹری پہ ٹیکس بڑھاتے چلے گئے. جی ایس ٹی پہلے 12.5% سے شروع ہوا تھا، 18% پہ پہنچ گیا. بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے گئے، گیس کی قیمت بڑھاتے چلے گئے، انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے چلے گئے. تو جو کاسٹ آف پروڈکشن کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں سب ہم نے بڑھا دیے. تو جب آپ مہنگی چیزیں بنائیں گے تو مہنگی بیچیں گے اور مہنگی ایکسپورٹ کریں گے. جب دوسرے وہی چیز سستا بنائیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ تو ختم ہو جائے گی، اور ہماری ایکسپورٹ وہیں کھڑی ہے جہاں 10 سال پہلے کھڑی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جب جی پلیز. ایکسپورٹ نہیں کر پاتے نا، اس لیے تو لوگوں کو تو جو بزنس مین ہیں ان کو تو پیسہ کمانا ہے، تو وہ انڈسٹری بند کر کے اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، چونکہ وہاں پر گھر بیٹھے کام کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہے، ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا ہے. انڈسٹری میں تو ٹیکس دینا پڑے گا، چونکہ وہ مال جب بنتا ہے اور نکلتا ہے وہ سارا کئی لیول ہے جس پہ ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ٹیکس کے افسر اس میں 100 یونٹ کسی چیز کی نکلی تو انہوں نے 75 کو ریکارڈ کیا، 75 پہ ٹیکس دیا، 25 کا ٹیکس آپس میں بانٹ لیا، کھانچا لگا لیا. لیکن اس کی لمٹس ہیں، چونکہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں پھر بھی کسی طرح سے. اور ابھی ایف بی آر نے ٹریک کرنا شروع بھی کیا ہے اور کامیابی سے کیا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن اگر میں ٹیلی فون پہ کام کر رہا ہوں اور سارا کیش پہ کام کر رہا ہوں تو یہ تو ستے بازی ہے نا. ہم نے ایک پیداوار پروڈکٹیو اکانومی کو کمزور کر کے ایک ستے بازی کی معیشت پیدا کی ہے پچھلے 30 سال میں. یہ 30 سال میں آرٹیفیشل بوم ایک طرح سے، جس طرح مشرف صاحب کے دور میں تھا. وہ اس کو میں کسینو اکانومی کہتا ہوں کہ ایک کسینو کریٹ کیا ہوا ہے ہم نے. صحیح. اور لوگ ستے بازی سے پیسے بناتے ہیں، اشیاء پیدا کر کے، اشیاء بیچ کے، اشیاء ایکسپورٹ کر کے نہیں بناتے، جس سے روزگار بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. لاسٹ ٹو کی کوشچن ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بتا دیجیے کہ فارن انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے، ابھی ایس سی او میں بھی سب سے بڑا ڈیلیگیشن رشیا کا آیا، 300 کے قریب ان کے ممبرز آئے. ان کے پرائم منسٹر، فارن منسٹر پہلے بھی آئے، اب دوبارہ بھی آ رہے ہیں. تو رشیا سے کیا ہم آپ کے خیال میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں ان سے؟ ہم سنا ہے وہ اسٹیل مل کے بارے میں بھی کچھ انٹرسٹ رکھتے ہیں. اسٹیل مل تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اسٹیل مل تو بند کر دیا، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے اور چائنیز کے حوالے کریں گے. لیکن اب جب کہ آئی ایم ایف کا ایک کنڈیشن آیا ہے کہ ہم کسی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ کو کوئی انسینٹیو نہیں دے سکتے، تو اس پہ تو پھر حکومت کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، کوئی نئی پالیسی بنانی پڑے گی. رشیا انٹرسٹڈ تھا اسٹیل مل کو ٹیک اوور کر کے اس کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اسٹیل مل بنائی رشیا نے تھا اوریجنلی. تو لیکن ہماری کوئی آگے بات چلی نہیں اس پہ. کیوں نہیں چلی مجھے نہیں پتا. مجھے تو لگتا ہے سر کہ رشیا کے ساتھ صرف بات چیت ہی جاری رکھنی ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے دونوں طرف سے ہے. رشیا بھی چاہ رہا ہے کہ تعلقات رہے، بات چیت چلتی رہے، لیکن کانفیڈنس نہیں ہے کسی کو، رشیا کو چھوڑے کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان میں کوئی سیریس انویسٹمنٹ کرنے کا، چونکہ رسک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 26 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم 1 جنوری 2028 سے ربا فری اکانومی یعنی کریں گے، سود کا نظام ختم کریں گے. یہ کتنا پریکٹیکل ہے، اور دنیا اس کے بارے میں آپ کے خیال میں کیا ان کا جو ہے اس کے بارے میں کیا ہم کہیں گے؟ میرا خیال ہے ربا فری اکانومی ایک ہماری آبجیکٹیو رہا ہے حکومتوں کا اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا زیادہ. ہم نے انٹرسٹ فری بینکس بہت سارے ہیں، اسلامک بینکس. میں نے کوشش کی ہے ان سے معلوم کرنے کی کہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی کنونسنگ آنسر نہیں ملا ہے.
سوائے یہ کہ انٹرسٹ کو ہم مارک اپ کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ضرور کوئی راستہ ہوگا جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے. میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کیسے صحیح ہے سر. یہ ہوگا، اور اس کا میں مزید تفصیل نہیں بتا سکتا چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. بالکل آخری بات ڈاکٹر صاحب، پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. یہ آپ کئی دفعہ بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، آج بھی پروگرام میں آپ نے کہا وہ نیوکلیئر والا. ابھی چند دن پہلے آپ نے بات کی کہ آئندہ 20 سالوں میں پاکستان کو نہیں دیکھتا نقشے پہ، اگر جرنیلوں نے اسی طرح کیا. تو یہ اس طرح کا خوفناک اسٹیٹمنٹ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں آپ بیسکلی؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا جرنیلوں نے اس طرح کیا. میرا خیال ہے اس ملک کی معیشت کی تباہی میں سب کا حصہ ہے. جرنیلوں کا بھی ہے، بزنس مین کا بھی ہے، انڈسٹریلسٹ کا بھی ہے، ایگریکلچرسٹ کا بھی ہے، اور میرے جیسے اکنامکس پروفیشنل کا بھی ہے. چونکہ ہمیں غیر ملکی بینک جو یہاں پر قرضہ ملک کو دیتے ہیں اس کا ایک حصہ ہمیں کنسلٹنسی فیس کے طور پہ مل جاتا ہے مختلف پروجیکٹس میں. اور پچھلے 30 سال سے جو ہم غیر ملکی قرضہ لے رہے ہیں وہ پروگرام لونز لے رہے ہیں، پروجیکٹ لونز نہیں لے رہے ہیں. ہم وہ قرضہ لے کے اثاثے نہیں بناتے ہیں. 1970 کی دہائی تک جو ہم لونز لیتے تھے، چاہے وہ ایوب خان کی حکومت ہو، بھٹو کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی ہو، ہم پروجیکٹ لونز لیتے تھے، اس سے اثاثے بناتے تھے. تربیلا منگلہ اسی طرح بنا. 1,00,000 کلومیٹر یا مائل کی واٹر کورسز اور کنالز بنے. جہاں گھاس نہیں اگتی تھی وہاں 2 فصل ہم گرو کرتے ہیں. جہاں ریت اڑتی تھی وہاں شہر اور بستیاں ہیں، کارخانے لگے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، خاص طور پہ پنجاب میں. پنجاب کا شاید کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر ہوم بیسڈ انڈسٹری نہ ہو چھوٹی موٹی. یہ سب پروجیکٹ لون سے لیا، آمدنی کمائی اور وہ لون واپس کیے. جب آپ لون لیں گے جس سے کوئی اثاثے نہیں بنیں گے تو پھر واپس کرنے کے لیے ایک نیا لون لینا پڑے گا. جی. اور یہ ایک سلسلہ بن گیا ہے پچھلے 30 سال میں. تو 20 سال کا خدشہ کیا ہے آپ کا آگے؟ اگر اسی طرح چلا تو یہ چل نہیں پائے گا نا. اب ہمیں لوگ قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کریڈٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، دوسرے بینکس ہوتے ہیں انکلوڈنگ کمرشل بینکس، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یو ایس ایڈ اور اس طرح کے ادارے، UAE، چائنا، یہ ہمیں آج سے 20 سال پہلے تک یا 10 سال پہلے تک بھی یہ کہتے تھے کہ IMF سے اگریمنٹ کر لو پھر ہم دیں گے. کیونکہ IMF کے اگریمنٹ کا مطلب یہ کہ IMF نے آپ کے کھاتے سارے میجر کیے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ، مطلب ایک کلیئرنس دی ہے. یہ اس دفعہ عجیب بات ہے. جی. IMF کہہ رہی ہے پہلے چین، سعودی عرب اور UAE سے کمٹمنٹ لے آؤ پھر ہم دیں گے. بالکل. یعنی IMF کو بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ پاکستان پیسے واپس کرے گا. تو آخر میں پھر کیا 20 سال بعد انارکی آپ دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھیں جس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے وہ ملک نہیں چلتا. سوویت یونین ہمارے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور کریں. سر میں بڑا بلنٹ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سنا ہے آج کل GHQ میں ایک اکانومسٹ کا کوئی گروپ بن گیا ہے. تو یہ کیا سر مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہ لگتا ہے سر کہ ہمارے پاس انڈیویجولی وی آر ویری بریلینٹ پیپل، لیکن کولیکٹیولی کوئی پرابلم ہے سر، کوئی مسئلہ ہے، ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ وہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے. آپ اچھے مہنگے علاقے میں دیکھیں، لوگوں کے 2000 گز پہ گھر ہے، گھر میں ہر آشائش ہے، صرف شاید 50 لاکھ روپے کے تو قالین دیواروں پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے باہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. گندگی بھی پڑی ہوئی ہے سر. وہ اس سڑک پہ 10 گھر ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مل کے کہیں چلو ہم ہی بنا دیتے ہیں. وہ اسی ٹوٹی ہوئی سڑک پہ کچڑا بھی پڑا ہے، وہ چلیں گے. تو یہ کلیکٹیو ول ہمارا نہ ہونا یہ ایک مرض ہے ہمارے ملک کے اندر. لیتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. میں نے تو بڑا سیکھا ہے، بڑا انجوائے بھی کی ہے، اور سب سے اچھی بات جو ڈاکٹر صاحب آپ کی ہے کہ آپ دل سے بات کرتے ہیں.
اور جو بندہ دل سے بات کرتے ہیں نا اس کی بات میں اثر بھی میرے خیال میں زیادہ ہوتا ہے. تو سر تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. آپ اسلام آباد آیا کریں تو ہمیں آپ ٹائم ضرور دیا کریں. ضرور. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور میکسیمم یہ جو ہماری ایفرٹ ہے اس پہ آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.